السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جو میں آپ کے سامنے ایک ایمان افروز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک امام صاحب کا، امید ہے آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک یہ پہنچائیں گے تاکہ ہم اس سے اپنی آخرت کو سنواریں۔ افریقی ممالک کے اندر ایک گاؤں ہے، وہاں کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں ایک بہترین امام ہونا چاہیے جو ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرے، جو ہمیں قرآن سکھائے گا، احادیث سکھائے گا۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں نے ایک اسلامک یونیورسٹی سے ایک گریجویٹ امام کو طلب کیا تاکہ وہ آ کے ان کے بچوں کو پڑھائے اور ان کی امامت کرے۔ امام کو جب طلب کیا، اس کے بعد جب امام صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور وہ امامت کا کام شروع کر دیتے ہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور وہاں کے لوگ یہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم امام صاحب کو ہر دن دعوت پہ بلائیں گے، یعنی رفتہ برفتہ، کبھی کسی ایک کے گھر، کبھی کسی دوسرے کے گھر، ایسے ہی 30 دن ہم 30 گھر والے ان کو دعوت کریں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک وقت آیا، وہ ایک مقتدی کی یہاں دعوت پر چلے گئے، حسب استطاعت جو ان کی ضروریات تھی، جیسے ان کی طاقت تھی، اسی حساب سے انہوں نے اس امام کی خوب مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کرنے کے بعد یہ امام صاحب اٹھتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنے کمرے کی طرف۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جس گھر میں اس کی دعوت تھی، وہاں جس کمرے میں ان کو بٹھایا گیا تھا، تو اسی کمرے کے اندر ان گھر والوں کے پیسے رکھے گئے تھے جس کے قریب میں امام صاحب کو بٹھایا گیا تھا۔ اب جب یہ لوگ وہاں پر وہ پیسے لانے گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پیسے نہیں ہیں۔ تو جب دیکھا کہ وہاں پر پیسے موجود نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے دماغ کے اوپر زور دیا کہ ہم دیکھیں اور ہم سمجھیں کہ اس روم کے اندر اس کمرے میں کون آیا تھا۔ تو جب بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد یہی ان کو پتہ چلا کہ اس کمرے کے اندر امام صاحب کے بغیر اور کوئی شخص نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ ہم امام صاحب سے پوچھتے ہیں کیا امام صاحب نے وہ پیسے اٹھائے ہیں یہاں سے۔ تو بہت بار چاہا کہ ہم امام صاحب کو بتائیں، لیکن پھر بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، جس صاحب نے ان کو اپنے گھر میں بلایا تھا ان کے دل میں اس امام کے لیے محبت ختم ہو گئی، ان کے ساتھ ملنا جلنا بہت کم کر دیا۔ جاتے تھے نماز پڑھنے تو نماز پڑھتے ہی فوراً گھر نکل آتے تھے۔ تو اب ان کے ساتھ وہ تعلقات، وہ محبت، وہ اخلاق نہیں رہے امام صاحب کے ساتھ، کیونکہ ان کے دل میں یہ خدشات پیدا ہو گئے کہ ہم نے جس شخص کو اس لیے بلایا تھا تاکہ وہ ہمیں دین سمجھائے، جب وہی چور ہے تو ہم اس کے سامنے کیوں جائے، اس سے کیوں ملاقاتیں کرے، اس سے کیوں محبت رکھے۔ لیکن وہ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ پیش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سوچا کہ لوگ نہیں مانیں گے تو ہمارا ہی حال برا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا، دوسرا سال جب شروع ہو گیا، اس سال کے اندر جب ماہ رمضان مبارک دوسرا مہینہ آ گیا تو پھر سے لوگوں نے یہی مشورہ کیا کہ ہم اس کو دعوت پر بلائیں گے جیسے ہم اس کو پچھلے والے ماہ سیام میں دعوت پر بلاتے تھے۔ ایسے ہی جب رفتہ برفتہ لوگوں نے انہیں دعوت کی تو اس گھر کی جب باری آ گئی تو انہوں نے چاہا کہ ہم اس کو نہیں بلائیں گے۔ جو صاحب خانہ جو تھا، جو مرد تھا، اس نے کہا کہ ہم اس کو نہیں بلائیں گے، لیکن عورت تھوڑی بہت دین سے منسلک تھی، انہوں نے کہا چلو چھوڑو، یہ بات ختم ہو چکی ہے، کیا پتہ امام صاحب کو ضرورت ہوگی جب ہی انہوں نے اس کمرے سے پیسے اٹھائے ہیں، اس بات کو بلا دو اور امام صاحب کو دعوت پر لے آؤ اپنے گھر۔ دعوت پر لانے کے بعد جب امام صاحب گھر پہنچتے ہیں، جب ان کے ساتھ ان کے تعلقات دیکھتے ہیں، وہ محبت، وہ اخلاق، وہ درد نہیں ہیں جو پچھلے وقت میں اس شخص نے اپنے امام صاحب کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا، اس موقع پر اس بار وہ تعلقات، وہ برتاؤ نہیں ہیں۔ امام صاحب نے کہا ارے میرے بھائی، جب پہلی بار میں آیا تھا تو آپ کے جو تعلقات میرے ساتھ تھے، جو اخلاق، جو محبت، جو درد تھی، وہ مجھے اس بار نہیں دکھ رہی ہے، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے۔ جب امام صاحب نے یہ بات کہی تو اس شخص کو لگا کہ اب مجھے بہترین موقع ہے کہ میں امام صاحب کو بتا دوں کہ آپ نے ہمارے گھر سے چوری کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ شخص اٹھتا ہے اور یہ اس امام صاحب سے یہ کہتا ہے کہ امام صاحب، جب آپ پچھلی بار یہاں آئے تھے تو ہم نے اس کمرے میں فلانی جگہ پر پیسے رکھے تھے، کیا آپ نے وہ پیسے اٹھائے، کیا آپ نے ان پیسوں کو ہاتھ لگایا؟ امام صاحب نے کہا جی ہاں، میں نے ان کو ہاتھ لگایا۔
اب جو یہ شخص تھا جس کو پہلے شک تھا، اب وہ شک یقین میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس شخص نے کہا دیکھو بھائی، اگر کوئی چوری کرتا ہے وہ تو ذمہ نہیں پہلے لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے چوری کی اور میری چوری پکڑی گئی تو میں شرمسار ہو جاؤں گا، میری ذلت اور رسوائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ شخص اٹھتا ہے، یہ امام صاحب سے کہتا ہے امام صاحب واقعی میں آپ چوری کر چکے ہیں، جن کو ہم نے امامت کے لیے بلایا، بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے بلایا، دین کی تعلیم سکھانے کے لیے بلایا، ہم نے چاہا کہ ہماری آخرت بہتر بن جائے، دنیا سنور جائے اور ہمارے بچے دین کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے، اور آپ ہی نے چوری کی۔ اس بات پر امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو گر پڑتے ہیں۔ جب آنسو گر پڑتے ہیں تو یہ جو شخص ہے یہ کہہ رہا امام صاحب سے، بھائی امام صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا مجھے اس بات پر رونا نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے مجھے چوری کی۔ جس وقت میں یہاں آیا تھا، جیسے یہ ابھی کھڑکی جو باری کھلی ہوئی ہے، اس وقت بھی یہ ایسے ہی کھلی ہوئی تھی۔ جب آپ انتظام کرنے کے لیے کچن میں گئے تو ہوا تیز چلنے لگی، وہاں سے ہوا آنے لگا، تو یہ جو بیڈ ہے اس کے اوپر جو شیٹ لگی ہوئی ہے اسی کے نیچے پیسے تھے، وہ پیسے ہوا میں بکھرنے لگے۔ جیسے بھی کبھی ہوا آ جاتی ہے تو جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوا میں بکھرنے لگ جاتی ہے، تو ایسے ہی وہ پیسے بھی بکھرنے لگے۔ تو میں نے چاہا کیا بہتر ہے کہ میں ان پیسوں کو اکٹھا کروں، اور یہ جو آپ کی چھوٹی سی لائبریری ہے جس میں کتابیں پڑھی ہوئی ہے، وہاں پر جو قرآن ہے اسی قرآن کے اندر میں نے وہ پیسے رکھے۔ اب تعجب کی جو بات ہے اس میں، جو اصل میں جس بات سے ہمیں سبق لینا چاہیے وہ اب والی وہ بات ہے، اب وہ بات میں کہنے جا رہا ہوں جس بات سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کہا کہ مجھے رونا اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے مجھے چور کہا، کہ آپ اپنے دل میں یہ بدگمانی پالے رکھے کہ امام صاحب چوری کر رہا ہے اور مجھ سے نفرتیں پیدا کی دل میں، لیکن مجھے کبھی بتانا مناسب نہیں چاہا۔ لیکن مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ افسوس کی بات ہے، آپ کے گھر میں رکھا قرآن پچھلے 1 سال سے آپ کی لائبریری، آپ کی الماری کے اندر قرآن ہے، 1 سال گزر چکا ہے لیکن آج تک آپ نے اس قرآن کو نہیں کھولا ہے۔ تعجب کی بات ہے نا، کہ اگر آپ نے قرآن کو کھولا ہوتا تو آپ کو پیسے تو مل چکے ہوتے اسی وقت، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان گھر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی لائبریری کے اندر قرآن ہے لیکن آپ نے قرآن نہیں کھولا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہے، اور قرآن رکھنے کے بعد آپ نے کبھی کھولا نہیں ہے۔ یہی سوال اگر ہم خود سے کریں تو ہمارے گھروں میں کتنی الماری میں قرآن پڑے ہیں کہ جن کے اوپر گردہ لگا ہوا ہے اور آج تک ہم نے ان کو کبھی کھولا نہیں ہے۔ موبائل چلانے کے لیے ٹائم، یوٹیوب دیکھنے کے لیے ٹائم، آن لائن گیمیں چلانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، انسٹا، فیس بک، یہ سب سوشل ویب سائٹیں جو بھی ہے ان سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اخبار پڑھنے کے لیے، دنیاوی کاروبار کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اگر نہیں ہے ٹائم تو قرآن پڑھنے کے لیے، یہ قرآن کا حق تو نہیں تھا، قرآن کا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور عملی طور اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ جو اس امام صاحب کے ساتھ جو آپ بیتی کہانی ہے، یہ تو آج ہمارے ہر ایک گھر میں یہی حال ہے، یہی عالم آج ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، یہی دستور حیات، منشور حیات ہے۔ جس نے قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔